بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو آج کی ویڈیو میں بکری فارمنگ کی اصل حقیقت بتانے کی کوشش کروں گا کہ بکری فارمنگ میں اصل پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے، کیا ہر بندے کو یا آپ کو بکری فارمنگ شروع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل فیس بک کا دور ہے۔ آپ کے سامنے جو ویڈیو آتی ہے اس میں آپ کو فائدے ہی فائدے گنوائے جاتے ہیں اور ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں اور میں بھی بکریاں رکھ لوں، میں بچڑا فارمنگ کر لوں، میں جانوروں کا کام کر لوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام برکت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ محنت والا بھی ہے۔ صرف برکت بکریاں لانے سے نہیں ہوتی، بکریاں جب لے آتے ہیں اصل کام تو پھر شروع ہوتا ہے۔ بکریاں خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے، لیکن ان کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو پھر یہ کام کے بارے میں سوچیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور وہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ پہلے کام شروع کیا ہوا ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیا وہ منافع میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ باقی ہر چیز ہر بندہ نہیں کر سکتا اور پرافٹ لاس بھی ہر بندے کی ویری کرتی ہے۔ آپ کا نفع، آپ کا نقصان یہ بکریوں میں یا جانوروں میں نہیں ہوتا، یہ آپ کے نصیبوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نصیبوں میں نقصان ہے تو آپ کو پھر دیکھیں کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تو پھر آپ جانور رکھ لیں، بکریاں رکھ لیں، بچڑے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر رزق میں یہ حلال کاروبار ہے۔ باقی اگر آپ نے بکریاں رکھنی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو یہ کام خود سے آنا پڑے گا۔ اگر خود آتا ہے کام کرنا تو آپ بکریاں ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو یہ کام خود نہیں کرنا آتا، آپ صرف ملازم سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ کام نہ کریں، کیونکہ ملازم جو ہے وہ نہ ہی کام کر کے راضی ہوتے ہیں اور نہ ہی یعنی کہ اتنی کیئر کر سکتے ہیں جتنی ایک مالک خود کر سکتا ہے۔ اگر بکریاں یا جانور کوئی بھی ہے، بچڑے بھی ہیں، تو اگر آپ کی نظر میں ہیں تو آپ یہ جانوروں کا کام کر لیں، یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نظر نہیں ہے، آپ کہیں دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور گاؤں میں کسی کو بکریاں لے کے دینا چاہ رہے ہیں یا ملازم کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ کام بالکل نہ کریں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ویڈیوز میں دیکھنے کو لگتا ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو پھر آپ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ خود جانتے ہیں چیزوں کو، بکریوں کی بیماریوں کو جانتے ہیں، ان کی خوراک کو سمجھتے ہیں، ان کی رہائش کو سمجھتے ہیں، تو پھر یہ مشکل کام نہیں ہے، پھر یہ آسان ہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے ہی سارا کام کرواتے ہیں تو پھر ملازم آج کام کرے گا، کل وہ نہیں کرے گا، یہ کل آ جائے گا، نیا ملازم آئے گا، تو اس طرح جانور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود یہ کام جانتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا انتظام کریں، اس کے بعد بکریوں کا خوراک کا انتظام کریں، اس کے بعد آپ بکریاں خریدیں اور کوشش کریں کہ بکریاں اپنے علاقے سے خریدیں، اپنے جس منڈی آپ کے جو نزدیک ترین منڈی ہے وہاں سے خریدیں۔ اگر آپ دوسری کسی دور منڈی سے لے کے آئیں گے تو وہ جانور جو ہے وہ اتنا گرو نہیں کرتا، کئی دفعہ گرو کر جاتا ہے، اس کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ وہ اتنا گروتھ میں نہیں آتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نزدیک منڈی سے جانور خریدیں، ایک تو آپ کو آنے جانے کی پریشانی نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ آپ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے، جتنے پیسے ہوں گے اس حساب سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ جب جانور آپ لے آئیں پھر ان کی پوری کیئر کریں اور پھر یہ انشاءاللہ یہ فائدے والا کام ہے۔ لیکن اگر آپ ویڈیوز کو دیکھ کے، ویڈیوز کو سن کے آپ اس کو نفع نقصان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ فائدے والا نہیں، پھر یہ نقصان بھی کر جاتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا تو وہ بہاول نگر سے بکریاں لے کے آیا 16 لاکھ کی، تو بعد میں اس کی 4 لاکھ کی بکی، کچھ مر گئیں، کچھ بیمار ہو گئیں، تو کیونکہ وہ اس کا فارم تھا وہ گھر سے کافی دور تھا، 20-25 کلومیٹر دور تھا، اور ملازم کو تنخواہ دینی اور فارم کے خرچے، تو ایٹ دی اینڈ اس کو نقصان ہوا۔ تو اگر آپ یہ کام خود جانتے ہیں، خود کر سکتے ہیں تو یہ کام کر لیں۔ یہ مشکل بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن